الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صلوات بھیجیں محمد حاضرین مجلس، عزاداران مظلوم کربلا، خداوند عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش عزا کو مشفع قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام شیعان حیدر کرار کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ حاضرین مجلس، یہ 8 محرم کی مجلس آپ لوگوں کے بہترین ذوق ایمانی کی نظر ہے، چونکہ آج کا دن منسوب ہے مولا غازی ابوالفضل عباس سے۔ علماء کرام نے 8 محرم کو مولا عباس کی شہادت سے منسوب کیا ہے، اور جناب عباس علیہ السلام کے تمام القاب میں سے ایک القاب ہے قمر بنی ہاشم۔ تو سامعین گرامی قدر، میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عباس کے نام میں 4 حرف آتے ہیں، عین، بے، الف اور سین۔ اگر آپ عباس لکھ کے دیکھیں تو عباس کے نام میں کہیں زیر نہیں آتا، زبر آتا ہے۔ جس کے نام میں زیر نہ ہو وہ دشمن سے کیا زیر ہوگا؟ جس کے نام میں زیر نہ ہو وہ دشمن سے کیا زیر ہوگا؟ اور یہ 4 حرف جو ہیں، الف، بے، عباس، عین، بے، الف اور سین۔ تو سامعین گرامی قدر، صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ قرآن الف سے شروع ہے اور سین پر ختم ہوا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی وہ سین، والناس، قرآن والناس پر ختم ہوا ہے اور قرآن الف سے شروع ہے۔ چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی وہ سین، وہ نطق دل حسین۔ ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ صلوات بھیجنا محمد والے محمد پر۔ تو سامعین گرامی قدر، میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عباس کی عظمت کیا ہے؟ جناب عباس کی عظمت کیا ہے؟ جناب عباس کی عظمت کے لیے ایک جملہ سن لیجیے آپ کہ جناب فاطمہ کے 2 بیٹے، ایک حسن
اور ایک حسین۔ عزیزو، جناب فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، ہیں ام البنین کے بیٹے، لیکن شہزادی فاطمہ زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ تو عزیزان گرامی، جناب عباس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے کہ جنت سے کپڑے آتے تھے، بی بی فاطمہ زہرا کے لیے رضوان جنت سے کپڑے لے کر کے آتے تھے۔ یہ بی بی فاطمہ زہرا کی عظمت ہے، اور جس کے کپڑے شہزادی فاطمہ زہرا سیے اسے عباس کہتے ہیں۔ ایسے نہیں عزیزوں، مل کر کے درود بھیجے محمد والے ماما۔ دیکھیے، یہ تھکی تھکی سلوات نہ بھیجے، مل کر کے باواز بلند سلوات۔ چونکہ غازی کے فضائل ہیں، تو غازی کے جب فضائل ہو تو اس انداز سے آپ سنیں کہ احساس ہو کہ ہاں ہم غازی کے فضائل پڑھ رہے ہیں اور آپ غازی کے فضائل سن رہے ہیں۔ عزیزو، جو شکار کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ جو اپنے شکار کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ اور جو شکار اپنے شکاری کے پاس آ کر کے یہ کہے کہ تو مجھے اپنا رزق بنا لے اسے عباس کہتے ہیں۔ باواز بلند صلوات دے محمد والے۔ جناب عباس بنی ہاشم کے وہ فرد ہیں عزیزان محترم کہ جناب عباس نے پہلی جنگ جو لڑی ہے، جنگ صفین میں پہلی جنگ، وہ 11 برس کی عمر میں لڑی ہے۔ جنگ صفین 11 برس کی عمر ہے غازی کی، پہلی بار میدان میں جائیں گے۔ اب جناب عباس کی عمر 11 برس کی ہے، سامنے ہے 1,48,000 کا لشکر، جس کا کمانڈر ان چیف جو ہے سپہ سالار ہے وہ معاویہ ابن ابو سفیان، اور ادھر کا جو لشکر ہے جس کے کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ مولائے کائنات ہے۔ 24,000 کا لشکر ادھر ہے، 1,48,000 کا لشکر ادھر ہے۔ اور اس جنگ میں علی کے 18 بیٹے شامل ہیں، اس جنگ میں علی کے 18 بیٹے شامل ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس جنگ میں عون بن علی بھی ہیں، جعفر بن علی بھی ہیں۔ آپ غور فرمائیں، عون بن علی بھی ہیں، جعفر بن علی بھی ہے، حنفیہ بن علی بھی ہے، حسن ابن علی بھی ہے، حسین ابن علی بھی ہے، عباس ابن علی بھی ہے۔ علی کے 18 بیٹے اس میں شامل ہیں عزیزان محترم۔ اور اس جنگ میں عزیزان گرامی جب جناب عباس کو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی، جناب عباس پہلی بار گئے ہیں، تو ایک مرتبہ مالک اشتر آگے بڑھ کے کہتے ہیں، مولا عباس ابھی چھوٹے ہیں، ان کو میدان کا کوئی تجربہ نہیں، تلوار چلانے کا بھی اتنا ہنر نہیں ہے، آپ نے عباس کو بھیج دیا تنہا اکیلے۔ تو ایک مرتبہ مولائے کائنات فرماتے ہیں، اے مالک اشتر، میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم صرف اتنا بتاؤ، بنی ہاشم کے لوگوں کا سینو سال سے کیا لینا اور دینا؟ ہاں،
सीनो साल से क्या लेना और देना, अली छोटा हो या बड़ा, अली अली होता है, अली छोटा हो या बड़ा, अली अली होता है। यही तो मिसाल दी, करबला में 6 महीने का अली असगर था, 18 बरस का अली अकबर था, सब अली थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अजीजों, ये जनाबे अब्बास है और मौलाए कायनात के लिए मिलता है। अजीजान गिरामी, मौलाए कायनात का जो अंदाज था, मौलाए कायनात बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे। इनकी खूबसूरती के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि जो उलमा ने बयान किया, आपकी आंखें जो थी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। मौला अली की जो आंखें थी वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और आपकी आंखें बहुत बड़ी थी। मौला अली की आंखें बहुत बड़ी थी। जब मौला अली दुश्मन के सामने जाते थे और जंग करते थे तो अपने दांतों को भींच लेते थे, कस के अपने दांतों को कस के भींच लेते थे और आंखें सुर्ख हो जाती थी। रवायतों में मिलता है कि आधे से ज्यादा लश्कर तो सिर्फ अली की हैबत को देखकर भाग जाता था। मैं क्या पढ़ रहा हूं, आप क्या सुन रहे हैं अजीजाने मोहतरम? सुनने का वो अंदाज रखो जो सुनने का हक है। आधे से ज्यादा लश्कर सिर्फ अली के चेहरे की हैबत और जलाल को देख करके कांपने लगता था, कांपने लगता था, मैदान छोड़ देता था। ये अज़्म और जलाल और हैबत थी। अजीजाने गिरामी, जनाब अब्बास जब मैदान में उतरते थे, क्योंकि आपकी शक्ल और मौलाए कायनात की शक्ल हूबहू थी। जनाब अब्बास के लिए मिलता है कि आपका चेहरा जो था वो फेयर कलर का था, मतलब आपके चेहरे पर नूर रहता था, आपका चेहरा साफ रंग का था, यानी जिसे कहा जाता गोरे थे गाजी अब्बास। और आपकी जो जुल्फे थी वो जुल्फे काफी बड़ी बड़ी थी, जुल्फे शानों पर रहती थी। मेरी बात को सुने आप अजीजान मोहतरम, आपकी जुल्फे आपके शानों पर रहती थी, बाल आपके जोते घुंघराले हुए थे। जिस वक्त आप घोड़े पर सवारी करते थे और आपके बाल जिस वक्त इस तरीके से मौजे मारते थे, ऐसा लगता था कि घटा छा गई हो, ऐसा लगता था कि घटा छा गई हो, बारिश होने वाली हो, ऐसा लगता था कि सावन बरसने वाला है। खुदा की कसम, लोग देख करके कहते थे कि अरे एक यूसुफ वो था जो याकूब का बेटा है और एक यूसुफ ये है जो अली का बेटा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। अजीजों, चूंकि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुख्तसरन, निहायत मुख्तसरन 2-4 मिनट में और आपके खिदमत में अर्ज कर दूं, उसके बाद रब्ते मसाइल, चूंकि इसके बाद एक मजलिस और है और यकीनन मैं चाहता हूं कि जो वक्त मुझे दिया गया है उस वक्त के अंदर मैं इस मजलिस को तमाम करूं। लेकिन हाँ, एक बात का मुझे अफसोस है, एक बात का मुझे अफसोस है। आप लोग माशाल्लाह, मैं यहाँ आया पहली बार अशरा पढ़ने, मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोग का जज्बा देखकर, आप लोग की अज़ादारी देखकर। चूंकि इतनी कम तादाद में आप लोगों ने इतनी अच्छी अज़ादारी की। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अक्सरियत कम है और अज़ादारी उरूज पे है, देखिए अगर कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, अक्सरियत ज्यादा है, वहां अज़ादारी हो रही है तो जाहिर सी बात है हर प्रोग्राम अच्छे होंगे क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जहां पॉपुलेशन कम हो और अज़ादारी अपने उरूज पर हो तो क्या कहना। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, जहां अक्सरियत कम हो, नंबर ऑफ पर्सन कम हो, वहां पे अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे वो नाल का प्रोग्राम हो रहा है,
چاہے وہ مجلسوں کا پروگرام ہو رہا ہے، چاہے وہ کھانے کا پروگرام ہو رہا ہے، ہو تو رہا ہے حسین کے نام سے نا، منسوب تو امام حسین کے نام سے ہے، عزاداری کے نام سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، مجھے خوشی یہ ہے کہ ایسے لوگ میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، اتنی کم پبلک میں اتنی اچھی عزاداری۔ مگر ایک چیز کا مجھے افسوس یہ ہے، جہاں خوشی ہے وہاں افسوس بھی ہے کہ آج 8 محرم ہو گئی اور فرش عزا پہ چند لوگ ہیں، اس بات کا افسوس ہے۔ بھائی دیکھیے، بھائی ایک دن کا مہمان رہ گیا، تو عزیزو جب ایک دن بچا ہے تو کم سے کم ہمیں جی کھول کر پرسہ دینا۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہم باہر کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، فرش عزا پہ بی بی فاطمہ زہرا آئی ہے مولا عباس کا پرسہ لینے، سوچئے یہاں شہزادی آئی ہے، لوگ باہر کھڑے ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے؟ نہیں، ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہائے ہم کیسے شیعہ ہیں، ہم کیسے حسین کے ماننے والے ہیں۔ حسین تو روزے شب عاشور یہ کہہ رہے تھے اپنے صحابیوں سے کہ یہاں سے جاؤ، تمہارے لیے میں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ مگر صحابی آپ کو کہہ رہے تھے، اے آقا حسین، اگر ہم کو 70 مرتبہ زندہ کیا جائے اور 70 مرتبہ قتل کیا جائے تو ہم آپ کی نصرت میں کوتاہی نہ کریں گے۔ آپ سوچیں عزیزان محترم، وہ امام کے چاہنے والے تھے، ہم بھی امام کے چاہنے والوں میں سے ہیں، بس دعا یہی کرتے ہیں کہ شہزادی ہماری اس عبادت کو قبول فرمائیں۔ عزیزان گرامی، یہی مولا عباس ہے کہ جب تک آپ زندہ تھے تو بیویوں کو یہ آس تھی کہ ان کے پردے سلامت ہیں، لیکن عزیزان گرامی، میں نے ابھی صبح کی مجلس میں عرض کیا کہ مولا عباس کے لیے جو سب سے بڑا جہاد تھا وہ کون سا تھا؟ سب سے بڑا جہاد تھا جس کو شوق تھا جنگ کرنے کا، اگر اس کو جنگ نہ کرنے دی جائے تو سب سے بڑا جہاد اس کے لیے وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، مولا عباس وہ شخصیت تھے کہ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب بھی علمداری کا نام آتا ہے تو دل میں عباس کا نام آ جاتا ہے کہ علمداری سے مراد عباس ہے، دل کانپ جاتا ہے فریرے کی ہوا سے۔ لیکن عزیزان گرامی، مولائے کائنات نے 10 سال علم اسلام اٹھایا، 10 سال علمداری کی ہے مولا علی نے، جملہ سنیں عزیزوں، مولا علی نے 10 سال علمداری کی ہے، اسلام کا پرچم اٹھایا ہے، لیکن کوئی علمداری میں مولا علی کا نام نہیں لیتا، کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا، مگر صرف اور صرف کربلا میں 10 گھنٹے مولا عباس نے علم اسلام اٹھایا ہے۔ جب بھی اور اس انداز سے اٹھایا کہ تا قیامت تک جب تک علمداری باقی رہے گی تو عباس کا نام باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی، اس شان سے اٹھایا غازی نے علم۔ عزیزوں، جناب عباس علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ لاش پہ لاش آ رہی ہے۔ میرا آقا کبھی اون محمد کا جنازہ لے کر آتا ہے، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو لے کر آتا ہے۔ عزیزوں، ایک مرتبہ غازی نے بہت کوشش کی کہ آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دے، آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ عزیزوں، مگر امام حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ نہیں عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزیزوں، بس امام حسین نے ایک مرتبہ عباس سے کہا نا تم میرے لشکر کے علمدار، تو غازی نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، تو دیکھ کے کہتے آقا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ قاسم میرے سامنے چلا گیا، اون محمد میرے سامنے چلے گئے، برائر میرے سامنے چلے گئے، حبیب ابن مظاہر میرے سامنے چلے گئے، مولا اب کوئی لشکر میں باقی نہیں ہے۔ عزیزوں، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ مولا عباس
اپنے خیمے میں آئے. آپ کی زوجہ جناب لبابہ تھی. لبابہ کہتی ہیں اے میرے والی و وارث. لبابہ اپنے سامان سفر تیار کر رہی تھی جانے کے لیے. تو ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھا کہ میری شریک حیات سامان سفر تیار کر رہی ہے. مولا عباس پوچھتے ہیں لبابہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس عالم غربت میں کہاں جا رہی ہو؟ اے میرے سرتاج گستاخی معاف ہو، اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. حسین کی 4 برس کی سکینہ میرے خیمے میں 9 بار آئی ہے، اور 9 بار آ کے کہتی ہے کہ میرا اصغر مر جائے گا، امو سے کہہ دو پانی لا دے. میرا اصغر مر جائے گا، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، امو سے کہہ دو پانی لا دے. عزادارو ایک مرتبہ حسین سکینہ کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں بیٹی سکینہ لاؤ مشک لاؤ، میں تمہارے لیے پانی لے آؤں. عزادارو ایک مرتبہ جناب سکینہ ہے مشک لے کر آئی. اب جناب سکینہ کا قد بہت چھوٹا ہے، مولا عباس کا قد بہت بڑا ہے، مشکیزہ ہے. ایک مرتبہ سکینہ کہتی امو میں اپنے ہاتھوں سے مشک پہناؤں گی. غازی جھکنے لگا. چھپتے 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 غازی نے اپنا سر سکینہ کے پیروں پہ رکھ دیا. اے بیٹی سکینہ لا مشک میرے گلے میں ڈال دے. سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے امو کے گلے میں مشک ڈالی. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ غازی خیمے سے نکلے. حسین نے کہا عباس میں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، اگر ہو سکے تو پانی کا انتظام کر دو بچوں کے لیے. عزیزوں جناب عباس نے مشک علم میں باندھی. سن لینا عزادارو، مجھے بڑی جلدی نہیں ہے، مکمل شہادت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ پرسہ دے لیں. عزادارو وہ پرسہ کس کو دینا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا کو دینا ہے. بی بی فاطمہ زہرا نے کہا عباس میرا بیٹا ہے. بی بی فاطمہ زہرا نے کہا عباس میرا بیٹا ہے. عزادارو جناب عباس ہے چلنے لگے. تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس. جی آقا. عباس کہاں جا رہے ہو میرے بھائی؟ آقا پانی لینے جا رہا، سکینہ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. اچھا عباس جب پانی لینے جا رہے ہو تو تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ تلوار میرے پاس رکھ دو. ایک مرتبہ غازی نے تلوار نکالی اور غازی نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے تلوار اپنے آقا کے قدموں میں ڈال دی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. عزادارو غازی چلنے لگے. عباس. جی آقا کیا حکم ہے؟ عباس تم پانی لینے جا رہے ہو؟ جی مولا. عباس تو یہ زرہ کیوں پہنے ہو میرے بھائی؟ زرہ اتار دو. عباس نے اپنے جسم سے زرہ اتارے، مولا حسین کے قدموں میں ڈال دی. عزادارو عباس یہ ٹوٹا ہوا نہ لو، دفاع کرتے ہوئے جانا، جنگ مت کرنا میرے بھائی. جی آقا جو آپ کا حکم، جنگ نہیں کروں گا. ابھی چند قدم چلے تھے، ایک مرتبہ حسین نے عباس کو روکا. عباس ذرا جلدی نہ کر میرے بھائی، رک ایک لمحے کے لیے رک جاؤ. عباس رکے. عباس ذرا اپنے علم کا پھریرا نیچے کرو. غازی نے علم کا پھریرا نیچے کیا، اس پر کچھ لکھا تھا. غازی نے اس کے نیچے کچھ لکھ دیا. عزادارو زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی. زینب نے اپنے بھائی حسین سے کہا بھیا ابھی میں نے دیکھا میرے بھائی عباس کے فریرے کے نیچے آپ نے کچھ لکھا، کیا لکھ دیا مولا؟ تو حسین کہتے زینب تم سن نہ سکو گے. کہا نہیں بھیا بتاؤ. حسین کہتے عباس کے پرچم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. میں نے اس کے نیچے لکھ دیا
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے عزادارو۔ عزادارو اس سے اگلا فکرہ کہاں نہیں جا رہا، بس شہزادی قبول کرے شہادت کو، اور آپ جو رو رہے ہیں آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگا دے۔ عزادارو عباس گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، عباس گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، چونکہ اطاعت تھی امام کی کہ میں گھوڑے پر بیٹھ جاؤں، میرا آقا حسین کھڑا رہے۔ غازی گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، غازی گھوڑے پہ نہیں بیٹھا۔ عزادارو حسین اور عباس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میری طرف دیکھیں عزادارو، یہ حسین ہے، یہ عباس ہے، گھوڑے کی لگام پکڑے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، علم میں مشق سکینہ ہے، اور غازی دریا کی طرف چل رہے ہیں۔ حسین یہاں پہ رکے ہوئے ہیں۔ عزادارو بھائی اور حسین، مولا عباس مڑ مڑ کر اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، اور حسین مرحبا کہہ کے کہتے ہیں، مرحبا میرے شیر، مرحبا میرے شیر، جاؤ پانی لے آؤ میرے شیر۔ عزادارو عباس جب اوجھل ہو گئے، اب دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ادھر حسین زمین پر بیٹھے، عباس گھوڑے پر بیٹھے۔ عزادارو ادھر حسین زمین پر بیٹھے، ادھر عباس گھوڑے پر بیٹھے۔ عزیزوں، مولا امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اپنے قریب بلایا۔ اے بیٹا علی اکبر، ذرا بتاؤ تمہارے چچا کا علم کہاں پہنچا؟ علی اکبر دیکھ کے کہتے ہیں، بابا علم تیزی سے نہر فرات کی طرف جا رہا ہے، بس عزادارو شہادت کے قریب آ رہا ہوں، قرصہ دے دینا بی بی فاطمہ زہرا کو۔ کہا بابا علم تیزی سے نہر فرات کی طرف جا رہا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد حسین پھر پوچھتے ہیں، بیٹا اب علم کہاں ہے؟ بابا علم نیچے اتر رہا، ایسا لگتا ہے امو دریا میں اتر رہے ہیں۔ سن لینا عزادارو، کر لینا جملہ برداشت۔ عزادارو اب سنو میری طرف جملہ، جناب عباس دریا کی طرف جا رہے ہیں، نیچے اتر چکے ہیں، عباس کو دیکھ رہے ہیں مولا علی اکبر علم کو، حسین علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، زینب اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زینب کا چہرہ سکینہ دیکھ رہی ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ جاؤ تو پھر رونا۔ عزادارو عزادارو یہ ایک چین تھی۔ عزادارو عباس جب نیچے اتر گئے تو علی اکبر کہتے ہیں، بابا بابا علم ابھر رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے امو دریا سے اوپر آ گئے ہیں۔ حسین نے مرحبا کہا، مرحبا کہا۔ عزادارو پھر علم تیزی سے خیمے کی طرف چلا تو ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں، بابا بابا اب لگتا ہے بہن سکینہ کی مراد پوری ہونے والی ہے، بابا علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ عزادارو حسین نے مرحبا کہا، بس ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں، بابا ارے غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہا بابا علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی، بابا اب علم ہنس کو لے لیا، بابا اب علم جھک رہا ہے، بابا اب علم نظر نہیں آتا۔ جزاک اللہ عزادارو۔ عزادارو علی اکبر کا چہرہ بدلا، حسین کا چہرہ بدلا، جب حسین کا چہرہ بدلا نا تو زینب کا چہرہ بدلا، جب زینب کا چہرہ بدلا نا تو سکینہ دوڑی دوڑی ایک مرتبہ در خیمہ پر آ گئی۔ بچوں نے سکینہ کو گھیر لیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں عزادارو، 84 بچے ہیں۔ کتنے؟ 84 بچے ہیں۔ تمام بچے بی بی سکینہ کے گرد حلقہ بنا لیا۔ عزادارو سن لینا، کر لینا برداشت۔ عزادارو سارے بچے ہاتھوں میں کوزہ لیے، کیا منظر ہوگا؟ ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے ہیں، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ سکینہ ایک ایک بچے
بچے کے پاس جا کے کہتی ہے گھبراؤ نہیں, دیکھو میرے امو پانی لا رہا ہے, وہ دیکھو میرا امو پانی لا رہا ہے. سب سے پہلے میں پانی اپنے بھیا علی اصغر کو دوں گی, سب سے پہلے پانی میں اپنے بھیا علی اصغر کو دوں گی. عزادارو, جب علم ایک دم قریب آ گیا تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے علم کو دیکھا, بابا کے چہرے کو دیکھا. عزیزو, سکینہ دوڑی دوڑی اپنے بابا کے پاس آئی, آ کے کہتی ہے بابا امو کہاں ہے؟ بڑی معصومیت سے. عزادارو, اب سوچو بچوں کی آس کیسے ٹوٹی ہوگی. سکینہ کی آس ٹوٹ گئی. سکینہ کی آس کا نام تھا عباس. اللہ اکبر. عزادارو, سکینہ کو آغوش میں لیا, پیشانی پر بوسہ لیا اور لے کر کے ایک جملہ کہا, سکینہ تیرا عباس اب کبھی نہ آئے گا. اللہ اکبر. عزیزو, ایک جملہ اور آپ کی عبادت کو تمام کر دوں. عزیزو, جب عباس خیمے کی طرف آ رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک ظالم نے آپ کا دائیں بازو قلم کیا. عباس نے علم بائیں ہاتھ میں دیا, دوسرے ظالم نے بایاں ہاتھ بھی قلم کیا. عزیزو, علم جھکنے لگا. غازی نے مشق کا تسمہ دانتوں سے سنبھالا. عزیزو, ایک گرز آ کر کے مولا عباس کے سر پر لگا. اب سکائے سکینہ زین پر سنبھل نہ سکا. عزادارو, آپ بھی کبھی گاڑی چلاتے ہو, بہت تیز اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہو, کبھی غور کرنا گاڑی چلاتے چلاتے قدرہ خاصتے آپ کی آنکھوں میں اگر کنکڑ آ جاتا ہے یا کوئی کیڑا آ جاتا, آپ کا ایک ہاتھ فوراً آنکھ پر لگتا ہے نا, آنکھ پر جاتا ہے. عزادارو, حسین کے عباس کی آنکھ میں جب تیر لگا ہے نا, عباس کی آنکھوں میں تیر لگا. اب عباس اس تیر کو کیسے نکالے؟ مقتل میں مطلع ہے کہ غازی نے دونوں گھٹنوں کو اوپر کی طرف کیا اور ایک مرتبہ سر کو جھکایا, گھٹنوں کے سہاروں سے تیر نکالا, مگر تیر نکل نہیں پایا. عزادارو, گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا ہے, غازی کے سر پہ گرز لگا. ارے نہ جانے عباس زین سے زمین پر کیسے آئے. ارے جب کوئی دوڑتا ہوا اوپر سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا زمین پر لیتا ہے, مگر ہائے سکینہ, عباس نہ جانے کیسے ارے زین سے زمین پر آیا. ہائے عباسا, واہ عباسا, واہ عباسا. انا لا اقول لكم الظالمين وسيام الذين انا لله وانا اليه راجعون. بارے لا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, بارے لا تجھے